Ask Mufti Tariq Masood. مسلمان کا ویسٹرن کنٹری میں رہنا. مزمل محمد امریکہ سے پوچھتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم یا مغربی ملک میں مسلمان کے لیے رہنا صحیح نہیں ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ یا تو اپنے ملک واپس آئیں یا کسی مسلم ملک میں جائیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کا حکم دیا، اور اگر کسی جگہ پہ ہم اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمارے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، چاہے کوئی بھی جگہ ہو. جیسے مکہ سے صحابہ نے ہجرت کی کیونکہ وہاں ان کا دین محفوظ نہیں تھا، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئی ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ویسٹرن کنٹری میں رہ کر اپنے ایمان کو یا اپنی بیوی بچوں کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اور ان کے اعمال کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ موو کرے وہاں سے. لیکن اگر کوئی وہاں رہ کر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی اولادوں کے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے. تو اسلام کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ نے اپنے دین اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں جا کے بگڑ گئے ہیں، لیکن بہت سے ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو وہاں جا کے صحیح ہوئے ہیں، توبہ کر لی انہوں نے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ کسی مسلم ملک میں رہیں، کیونکہ وہاں خراب ہونے کا خطرہ نسبتاً کم ہے، اور غیر مسلم ملک میں خراب ہونے کا خطرہ نسبتاً زیادہ ہے. آپ نہیں خراب ہوں گے، آپ کے بچوں کے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو مشورہ تو یہی دیا جاتا ہے کہ کسی مسلم کنٹری میں ہی سکونت اختیار کی جائے. لیکن فتویٰ یہی ہے، ایک اصولی بات ہے، جہاں آپ کا دین محفوظ ہے اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو وہاں آپ کے لیے رہنا جائز ہے. اب کون رہ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا، یہ فیصلہ وہی کرے گا جو رہ رہا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پورا کوئی ایک حکم سب کے لیے بیان کر دیا جائے. ہر آدمی کے حالات دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں برے جذبات سے کیسے بچیں؟ کسی بھی انسان کے بارے میں برے خیالات جیسے بغض، حسد، کینہ، تو ان چیزوں سے دل کو پاک رکھنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں. نازل صاحب انڈیا سے، بہت اچھا سوال ہے کہ لوگوں کا دل میں بغض بھی پیدا نہ ہو، ان سے حسد یعنی جیلسی بھی نہ ہو، جو کینہ بھی نہ ہو، جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو بھائی دیکھیں نازل صاحب، ان سب برائیوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، کیونکہ یہ سب چیزیں حسد کے بعد پیدا ہوتی ہیں. پہلے جیلسی ہوتی ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ کیوں مل گیا. جب آپ یہ سمجھیں گے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، میں بھی مروں گا وہ بھی مرے گا، تو وہ نعمتیں لے کے قبر میں نہیں جائے گا اور میں اس غربت کو اور ٹینشنوں کو لے کے قبر میں نہیں جاؤں گا. مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں گے. تو چند دن کے کھلونے ہیں جو لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، یہ سوچنے سے حسد کا مادہ دل میں ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی کتنی بھی ترقی کر لے بالآخر جانا اس نے قبر کے پیٹ میں ہی ہے. تو آپ دیکھ لیں آج سے 100 سال پہلے جو بادشاہ تھے وہ بھی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جو بیچارے ریڑھی لگانے والے غریب لوگ تھے وہ بھی ویسی قبر میں ہیں. جتنے کیڑے ان کی لاش پہ اتنے ہی کیڑے اس کی لاش پہ، سب برابر ہونے والا ہے. مسافر خانہ ہے تو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی. یہودی جب حسد کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی اور ہماری چودراہٹ ختم کیوں ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے. تو جس کے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے اس کو مل کے رہے گی. آپ کے جلنے سے، آپ کے کڑنے سے اس سے نعمت چھن توڑی جائے گی. تو کیوں اپنا خون انسان جو ہے وہ خوش کر رہا ہے؟ تو یہ سوچا کرے بھائی جو میرے مقدر میں نعمت لکھی ہوئی ہے، جو رزق لکھا ہوا ہے، جو صحت لکھی ہوئی ہے، جو عزت لکھی ہوئی ہے، جو شہرت لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے مل کے رہے گی، وہ کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے. اور دوسرے کے مقدر میں لکھی ہے وہ میرے رونے دھونے سے ہوگا کچھ نہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا نا اپنے بھائی سے، تو کیا ہاتھ آیا ان کے؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا کے ملایا، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اعتراف کیا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے بس. تو مان گئے آخر میں. شروع میں مان جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، اسی لیے جلتا رہتا ہے. یہ سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے بھائی جو جس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. تو اس سے جب حسد نہیں ہوگا تو آگے بغض اور کینہ یہ حسد ہی پر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور علماء ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ جس کے خلاف دل میں کینہ یا خام خواہ کا بغض یا حسد ہو
اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے جو جائز تعریف ہو، کیونکہ دل نہیں چاہتا کہ جس سے آپ کو حسد ہو آپ اس کی تعریفیں کریں. اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت کے خلاف جب لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں گے، بھائی وہ تو بہت اچھا ہے، تو دل جلے گا آپ کا اندر سے، ابے یار میرا تو دل چاہ رہا ہے اس کمبخت کو مار دوں میں، لیکن اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے علاج کے لیے میں اس کی تعریفیں کروں گا. تو لوگوں کو بتائیں بھائی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اور میری دعا ہے اللہ اور ترقی دے، اور تنہائی میں بھی اس کے لیے دعا مانگی جائے. تو اس سے جب یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی بائیوٹک کیا کرتی ہے، آپ کے جراثیم کو مارتی ہے. تو یہ جب آپ کریں گے نا تو یہ آپ کے دل میں جو حسد کے جراثیم ہیں ان سے یہ تعریف لڑے گی جا کے، اور بالآخر یہ غالب آ کے اس حسد کے جرثوموں کو ختم کر دے گی. تو کچھ دنوں میں آپ کے دل میں اس سے نفرت انشاءاللہ نکل جائے گی. یہ بھی ایک نسخہ ہے حسد ختم کرنے کا. Ask Mufti Tariq Masoud.